بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متجددین کی طرف سے بسا اوقات اسلام کے بارے میں کچھ غلط تصورات پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا غلط تصور یہ ہے کہ نبوت کی غلط تشریح کی جاتی ہے۔ نبوت کے بارے میں یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ بسا اوقات کسی آدمی کے دل و دماغ پر اپنی قوم کی ترقی اور ان کی فلاح و بہبود یہ چھا جاتی ہے۔ ہر وقت وہ اسی سوچ میں غلطاں رہتا ہے کہ میری قوم کیسے ترقی کرے گی، وہ کیسے آگے بڑھے گی۔ تو اسی مسلسل سوچ بچار کے نتیجے میں اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے سامنے کچھ شکلیں ہیں، کچھ لوگ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، کچھ قوتیں میرے ساتھ سرگوشی کر رہی ہیں۔ تو اس طرح کی شکلیں، تخیلات، باتیں تو یہ ان کو آنے لگتی ہیں۔ تو جب عام آدمی کے لیے ایسے ہوتا ہے، جو عام رہنما ہوتے ہیں، تو انبیاء کرام تو اپنی قوم کے بہت زیادہ خیر خواہ ہوتے تھے اور ان کو بہت زیادہ فکر ہوتی تھی۔ لہذا اگر ان کو یہ خیالات آنے لگیں یا ان کو اس طرح کی شکلیں نظر آنے لگیں تو یہ کیا بعید ہے، تو اس پر اعتراض کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ گویا کہ یہ مستشرقین کو اور اسلام مخالف قوتوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کہتے ہو نبوت یہ عقلاً ممکن نہیں۔ کیسے عقلاً ممکن نہیں؟ اس لیے کہ عام جو لیڈر ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، وہ بھی جب مسلسل ایک کام کے پیچھے پڑتے ہیں تو ان کو مختلف چیزیں دکھائی دینی لگتی ہے، ان کو خیالات نظر آنے لگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جس آدمی نے یہ مشین ایجاد کی، کپڑے سلائی کرنے والی مشین، تو اس نے پہلے کئی بار تجربہ کیا لیکن اس کا تجربہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جو پہلے سوئیاں تھیں ان کا سوراخ اوپر کی جانب ہوتا تھا، جو بھی سوئی ہوتی تھی تو اس کا سوراخ اوپر کی جانب ہوتا تھا۔ تو وہ اس عمومی ماحول کی وجہ سے وہ بھی جب سوئی بناتا تھا تو سوئی کا سوراخ اوپر رکھتا تھا اور سلائی میں ظاہر ہے کہ پھر وہ سوئی ٹوٹ جاتی تھی۔ تو وہ اسی فکر میں تھا، اچانک اسے نیند آ گئی۔ اس نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ نیزے لے کر آئے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ ابھی ابھی سلائی مشین کو مکمل کرو ورنہ ہم تیرا خاتمہ کر دیں گے۔ ان لوگوں کے پاس جو نیزے تھے، ان کے نیزوں کے جو نوکیں تھیں، اگلا حصہ تھا، اس پہ کیا تھے؟ سوراخ تھے۔ تو اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سوئی کا جو اگلا حصہ ہے، یعنی جو نیچے والا حصہ جہاں پہ آج کل سلائی مشینوں کے سوراخ ہوتا ہے، سوئی کا سوراخ ہوتا ہے، تو اس نے پھر اسی طرح سوراخ کیا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس طرح کی مثالیں دے کر کہتے ہیں دیکھو، جب آدمی کوئی کسی کام کے پیچھے پڑتا ہے، کسی قوم کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ غیبی مدد آ جاتی ہے اور اس کو اس طرح کے خیالات نظر آتے ہیں، تصویریں نظر آتی ہیں۔ تو تمہیں بھی نبوت پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایسی صورت ہے جیسے ایک بڑھیا کو باز ملا نا، باز شکار کرنے والا جو باز ہوتا ہے، شکاری پرندہ، تو بڑھیا نے اسے دیکھا، اس کے ناخن بڑے ہیں، پر بڑھے ہوئے ہیں، تو بڑھیا کہنے لگی اوہو اتنا عرصہ ہو گیا تیرے ناخن کسی نے نہیں کاٹے، تیرے پر کسی نے نہیں بنائے۔ تو ہمدردی سے اس نے کینچی لے کر اس کے ناخن بھی کاٹ دیے اور اس کے پر بھی کاٹ دیے۔ اپنے طور پر کیا کر رہی تھی؟ ہمدردی کر رہی تھی، لیکن اس شکاری باز کی ساری جو اس کی حقیقت تھی، جو اس کی قوت تھی، وہ تو ختم ہو گئی، کیونکہ وہ تو ناخن کے ذریعے، پنجے کے ذریعے شکار کرتا ہے اور پروں کے ذریعے اڑتا ہے۔ جب آپ اس کے پر بھی کاٹ دیں، اس کے ناخن بھی کاٹ دیں، پنجے کاٹ دیں، تو پھر اس میں کیا وہ قوت رہے گی، کیا شکار کی صلاحیت رہے گی؟ تو یہ لوگ جس انداز سے نبوت کا دفاع کر رہے ہیں، یہ ایسا گویا کہ احمقانہ دفاع ہے جس سے نبوت کی حقیقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے پاس کوئی وحی نہیں آتی، نبی کے پاس کوئی خدائی پیغمبر اور پیغام پہنچانے والا نہیں آتا، بس نبی خود بخود ایسے خیالات میں رہتا ہے تو اس کو ایسے نظر آنے لگتا ہے، حقیقت نہیں ہوتی۔
اس کو ایسے نظر آنے لگتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی نبوت کو ثابت کرنے سے نبوت کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو نبوت نہ ہوئی، یہ تو ایک طرح سے گویا کہ ایک جنون ہو گیا۔ تو آپ نے الیاذ باللہ انبیاء کرام کے لیے جنون ثابت کیا، نبوت تو ثابت نہ کی۔ اسی طرح کی ایک اور مثال ہے، لطیفہ ہے، کہ ایک عورت کو بچہ پیدا ہوا، وہ دیوانی تھی، تو اس کو بچے سے بہت زیادہ محبت تھی۔ تو ایک دن اس نے سوچا کہ میں روزانہ کپڑے دھونے جاتی ہوں، تو آج میں بچے کو ساتھ لے جاتی ہوں، اس کو بھی کیا کروں گی، وہاں دھوؤں گی، نہلائیں گی۔ وہاں گئی اور جیسے کپڑے دھوئے جاتے ہیں، بچے کو بھی ایسے پانی میں ڈبکی دی، اس کے اوپر صابن سرف لگایا اور پانی میں پھر ڈالا، پھر نکالا۔ تو بہت خوش ہو رہی تھی کہ آج میرا بچہ صاف ستھرا ہوگا، اس پر میل کچیل نہیں ہوگی۔ تو جب نہلا دھلا کر آئی تو بچہ پھر اس عالم سے جا چکا تھا، ٹھیک ہے، اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو نادان دوست ہوتے ہیں، ان کی دوستی فائدے کی بجائے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے اپنے طور پر مخلصانہ انداز سے نبوت کا دفاع کر رہے ہوں، اور یہ اپنی ان باتوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو مستشرقین کا جواب دیتے ہیں، اور ہم نے تو مغرب کو جواب دیا ہے، تو مغرب، مستشرقین، دین دشمن لوگوں کو جواب دے رہے ہیں کہ نبوت ثابت ہے، اور ثابت ایسی نبوت کر رہے ہیں کہ جس کو نبوت سے زیادہ تو جنون کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو الٹا نبوت کو نقصان پہنچانے والی بات ہے، نہ کہ اسے فائدہ پہنچانے والی بات، ٹھیک ہے۔ اچھا، تم کہہ رہے ہو کہ لوگ اپنے اس میں وہ رہتے ہیں نا، فکر میں جب غلطاں رہتے ہیں تو ان کو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، اور ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ یہ کیسے ایک مثال کے طور پر قوم کی فکر ہے کہ پہلی وہی یہ نازل ہو رہی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ایسا انسان جو خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، اس کو کہا جا رہا ہے کہ الذی علم بالقلم، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کی ساری زندگی اتنی بصیرت پر مبنی ہے، آپ نے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھا، کوئی بھی ایک قدم آپ کا ایسا نہیں ہے، ایک آپ کی حرکت اور سکون ایسا نہیں ہے جو بصیرت سے خالی ہو، حکمت سے خالی ہو۔ آپ کی مکی زندگی کو دیکھ لیں، کس طرح آپ نے حکمت اور بصیرت کے ساتھ پہلے اپنے خاندان میں شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ خفیہ دعوت شروع کی، جب نقصان نہ ہونے لگا تو حبشہ ہجرت کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے، اور پورے سلیقے کے ساتھ انداز سے لوگوں کو سنبھالا، اور ساری چیزوں کو چھوڑیں۔ آپ کی جو ہجرت کی رات ہے، ہجرت کا جو سفر ہے، وہ اتنا بصیرت اور حکمت پر مبنی ہے کہ آپ دوسری جانب چلے گئے، غار ثور میں 3 دن رہے، سارا کچھ رہا، اور جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، اس طرح کے ذہین فتین لوگ، وہ سارے آپ کی ہر بات پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ تو کیا یہ ایسے بس خیالات تھے؟ خیالات سے یعنی ایسا ہو گیا کہ پورے مکہ کی کایا پلٹ گئی، جزیرۃ العرب کی کایا پلٹ گئی، اور کیسر و کسریٰ کی جو تخت تھے، ان کی جو حکومتیں تھیں، اپنے دور کی سپر پاور تھی، وہ سب ختم ہو گئیں، صرف اس سے کہ ایک بندے کو بس خیالات آتے تھے، ان خیالات کی بنیاد پر اس نے کیسر و کسریٰ کے تخت کو، ان کے تاج کو اس نے اپنے پاؤں کے قدموں تلے روند ڈالا، پوری دنیا پہ اپنے نام کا سکہ جاری کر دیا۔ 1400 سال بعد بھی پوری دنیا میں اس کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں، کسی بھی انسان کے جو زیادہ سے زیادہ پیروکار ہے وہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ اتنا عظیم انسان، اور آپ کہہ رہے ہو کہ بس وہ خیالات کی بنیاد پر کچھ باتیں کر لیتا تھا۔ اچھا، خیالات میں 30 پارے کا قرآن بن گیا، اور خیالات میں 50,000 حدیثیں بن گئی۔ ایسا قرآن بن گیا کہ جس کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اتنی اپنے اندر حقانیت اور صداقت رکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان ان کو آگے پیچھے نہیں کر سکا، انہیں چیلنج نہیں کر سکا۔ آپ کی ہزاروں حدیثیں، ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور اس میں ذرا برابر جھول ہو۔ تو عجیب بات ہے کہ ہے تو آدمی کے خیالات کی ساری پیداوار، اور ہے اتنی اعلیٰ
یہ انتہائی اہم بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے، اور نبوت کا صحیح تصور یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کسی برگزیدہ بندے کو منتخب کرتے ہیں اور اس کو مختلف طریقوں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی تو فرشتہ انسانی شکل میں آ کر وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، اور کبھی اللہ رب العزت دل کے اندر ڈال دیتا ہے، اور کبھی خواب میں اللہ رب العزت پیغام پہنچا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی جو ہے آواز کی صورت میں سلسلۃ الجرس، جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے مسلسل اور لگاتار، ہر طرف سے ہمہ جہت اور مسلسل آواز، اس کے ذریعے آپ کو وحی آتی تھی۔ اور کبھی من ورائے حجاب، ٹھیک ہے، پردے کے پیچھے سے۔ تو اس طرح مختلف وحی کی شکلیں تھیں، اور صحابہ کرام خود مشاہدہ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی ران پہ سر رکھے ہوئے تھے، جب وحی نازل ہوئی تو اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ جیسے ٹانگ ٹوٹتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سخت سردی کے موسم میں وحی نازل ہوتی تو آپ کے پسینے چھوٹ جاتے۔ تو یہ وحی کی یعنی ایسی کیفیات ہیں جن کا صحابہ کرام یعنی کئی بار بارہا مشاہدہ کرتے تھے۔ تو یہ سب کچھ بس خیالات تھے، وحی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ تو یہ ان لوگوں کی حماقت اور کم علمی ہے کہ انہوں نے نبوت کا دفاع کرتے کرتے نبوت کا ایسا مفہوم پیش کیا جس سے نبوت کی حقیقت ہی باقی نہیں رہتی۔ دوسرا مغالطہ یہ ہے کہ معجزات کا غلط تصور پیش کیا جاتا ہے۔ معجزات وہ امور ہیں جو ظاہری اسباب کے بغیر من جانب اللہ وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ بعض لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ معجزہ نبوت کی دلیل نہیں ہے۔ نصوص میں جو معجزات مذکور ہیں تو ان معجزات کی ایسی تعویلات کرتے ہیں کہ وہ تعویل کرنے سے معجزہ معجزہ ہی نہیں رہتا، اس کا مفہوم ہی غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سر سید احمد خان نے مختلف چیزوں کی توجیحات کی ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ پرندوں نے جس وادی سے پتھر اٹھائے تھے اس وادی میں کیمیکل تھا، اس کے جو پتھر تھے ان پتھروں میں کیا تھا؟ کیمیکل تھا، فاسفورس وغیرہ لگا ہوا تھا، اور پتھر تھے نوکیلے، اور وہ جب آ کر ڈالتے تھے تو ہاتھی کو یا انسان کو لگتا تھا، اونچائی سے چونکہ پھینک رہے تھے تو جس کو لگتا زخم ہو جاتا، جب زخم ہو جاتا اس میں فاسفورس اور یہ کیمیکل لگ جاتا، اور کیمیکل لگنے سے وہ وہاں پھوڑا ہو جاتا اور وہ ہو جاتا، اور اس کے بعد کیا ہو جاتے؟ وہ لوگ مر جاتے۔ تو اس میں کوئی ایسی معجزے والی یا اس طرح کی یا ارہاس کا معنی ہوتا ہے نبی کی پیدائش سے پہلے جو خارق عادت یعنی ایک معمول سے ہٹ کر واقعات ہوتے ہیں، تو یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بھائی وہ ماشاءاللہ وہ ابابیل اتنے سمجھدار تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ لشکر آ رہا ہے اور ان کے لیے فلاں وادی سے پتھر اٹھانے ہیں۔ وہ پتھر صرف انہیں ملے تھے، ان پرندوں کو، اور اس کے بعد کسی کو نہیں ملے۔ اس علاقے کے کسی آدمی نے کہا ہو کہ یہاں اس طرح کے پتھر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر وہ پتھر بھی انہوں نے ایسے سمجھداری سے سلیکٹ کیے، چنے، کہ جن کی نوک ہوتی تھی اور وہ گرنے کے بعد زخم کرتے تھے، اور اتنی نوک ہوتی تھی کہ ہاتھی کو بھی زخم ہو جاتا، ہاتھی کو بھی کیا ہو جاتا؟ زخم ہو جاتا۔ پھر انہیں پتہ تھا کہ صرف ان لوگوں پر ڈالنا ہے اور کسی پر نہیں ڈالنا، مکے والوں پہ نہیں ڈالنا، اور اس اینگل سے ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی احمقانہ بات ہے کہ جس کو کوئی عقل مند آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ تو پھر کوئی پرندے نہ ہوئے، یہ تو F-16 ہوئے، اور پورے جو ہے اس کے ساتھ مطلب کمپیوٹرائز سسٹم کے ساتھ چل رہے تھے، یہاں سے یہ چیز اٹھانی ہے، یہاں پہ اتنے اینگل پہ ڈالنی ہے، اور اس کا یہ نتیجہ ہوگا، وہ ہوگا، فلاں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دور کی تعویل کرنے کا مطلب کیا ہوتا؟ مطلب یہ تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام خلاف عقل باتیں کرتا ہے۔ بھائی نبوت کی جو اپنا
دلیل ہے معجزہ، ہم تو کہتے ہیں نبوت کی دلیل ہے معجزہ، تو معجزہ جو ہے کہتے بھی اسے ہیں کہ جو عام انسانی عقل سے بالا تر ہو، جو ظاہری اسباب سے بالا تر ہو، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یوں ہوتا ہے کہ اگر معجزے کو دلیل نبوت مانا جائے تو اس کا جادو سے، سحر سے اشتباہ ہو جائے گا۔ بھائی جادو اور معجزے میں بنیادی فرق یہی ہے کہ جو جادو ہے اس کا سبب ہوتا ہے، لیکن ماہر کو معلوم ہوتا ہے، ہر بندے کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں لیکن ہر بندہ اسے نہیں جانتا، جبکہ معجزہ وہ ہوتا ہے جو بغیر سبب کے ہوتا ہے، بغیر ظاہری سبب کے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو کیا کرتے ہیں؟ وقوع پذیر کرتے ہیں۔ بس اتنا سا مان لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ جیسے اسباب کے ساتھ چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، وہ بغیر اسباب کے بھی چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ اتنی سی بات مان لینے سے مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو متجددین ہیں یا اپنے خیال میں اسلام کے دفاع کرنے والے حضرات ہیں، یہ جن کا بھی تذکرہ چل رہا ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی اسلام میں نہیں ہے جو عام انسان کی سمجھ سے بالا تر ہو۔ بھائی نبوت کی تشریح بھی یہی کی جاتی ہے کہ نبوت کے پاس ایسا ذریعہ ہوتا ہے جس کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں پہ انسانی عقل کی انتہا ہوتی ہے، یعنی جہاں انسان کے حواس کام چھوڑ دیتے ہیں وہاں سے عقل شروع ہوتا ہے، جہاں عقل کام چھوڑ دیتا ہے اوپر سے کیا ہوتی ہے؟ نبوت ہوتی ہے، وہ نبوت ان چیزوں کو بتلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر آپ ایسا کہیں کہ نبی جو بھی بات کرتا ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ بالکل عام روٹین کے مطابق ہوتی ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے وحی کی کیا ضرورت ہوئی؟ یعنی جب سارے کام عقل سے حل کیے جا سکتے ہیں تو پھر کوئی بھی عقل مند بندہ نبوت والا کام تو کر سکتا ہے جو ذہین فطین ہو۔ تو حالانکہ ہم کہتے ہیں کوئی دنیا کا ذہین فطین آدمی بھی وہ نبی نہیں ہو سکتا، نبی صرف اور صرف وہی انسان ہو سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت مبعوث کرے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبوت کے پاس جو ذریعہ علم ہوتا ہے وہ عقل سے بالا تر ہوتا ہے، اس سے بلند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا معجزات کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ معجزہ تو نبوت کی دلیل نہیں، اور نبوت کی اصل دلیل تو یہ ہے کہ آپ نے اچھی تعلیم دی، اچھے اخلاق سکھائے، یہ نبوت کی حقیقی دلیل ہے۔ بھائی اچھی تعلیم، اچھے اخلاق تو تم کیوں کہہ رہے ہو؟ معجزات سے کیوں جان چھڑا رہے ہو؟ معجزات سے اس لیے کہ بھئی معجزات تو کوئی بھی بندہ دکھا سکتا ہے، جادوگر اور مسمرزم والے حضرات ہوتے ہیں، وہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں دکھا دیں گے۔ اچھا آپ اگر اس وجہ سے معجزے کو دلیل نبوت نہیں مانتے تو کیا حسن اخلاق کوئی بندہ نہیں دکھا سکتا؟ ہو سکتا ہے کوئی آدمی گمراہ ہو، کافر ہو، اور اس کے اخلاق، ظاہری اخلاق اتنے اچھے ہوں، بہت زیادہ سارے لوگ اس سے متاثر ہو جائیں تو پھر اس کو نبی مان لیں گے، وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کو نبی مان لیں گے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ان لوگوں کی انتہائی غلطی ہے اور غلط وہ چیز ہے۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جو غیر معمولی تعلیم و تربیت ہے، بے مثال اخلاق ہیں، حکیمانہ باتیں ہیں، یہ ساری چیزیں یہ بھی نبوت کے دلائل میں سے ہیں، معجزہ بھی نبوت کی دلائل میں سے ہے۔ انبیاء کرام کے مخاطبین عوام اور خواص دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ دونوں طرح کے دلائل پیش کیے جائیں۔ عام لوگ تو معجزات سے متاثر ہوتے ہیں اور جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ ذہین، وہ ذرا اس سے اوپر والی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں جو اخلاق اور تعلیم۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر کوئی بندہ مطالعہ کرے تو حیران ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کی، دنیا کی کسی درسگاہ سے نہیں سیکھے، اور اس کے بعد آپ نے دنیا کا کامیاب ترین سیاسی نظام پیش کیا، دنیا کا کامیاب ترین معاشی نظام پیش کیا، دنیا کا کامیاب ترین دفاعی نظام پیش کیا، دنیا کا کامیاب ترین دعوتی نظام پیش کیا، ٹھیک ہے، اور دنیا کا کامیاب ترین اخلاقی نظام پیش کیا۔ اتنی چیزیں پیش کی ایک آدمی۔ اب تک دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں نا، انہوں نے ایک ایک فیلڈ میں کوئی حیرت انگیز بات کی ہے یا کوئی نظام دیا ہے، پروگرام دیا ہے، وہ بھی ناقص، ٹیڑھا ویڑھا،
اس میں مزید بہتری کی ضرورت تھی، بعد کے لوگوں میں اس میں اعتراض کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی دی، ہر شعبے سے متعلق آپ نے ایک مضبوط نظام دیا، اور وہ ایسا نظام ہے کہ پوری دنیا، پورے مخالف 1400 سال ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اس کے نظام میں خلل، کمزوری پیدا نہیں کر سکی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ نبی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ نے اتنے تھوڑے عرصے میں دنیا کی کایا پلٹ دی، دنیا کے حالات بدل ڈالے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ پر بجا ہے، کچھ لوگوں کے لیے یہ دلیل ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے معجزہ دلیل ہوگا۔ تو ایک چیز کے دلیل ہونے سے دوسری چیز کے دلیل ہونے کی کیسے نفی ہو سکتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ایک تیسری بات، بلکہ چوتھی بات یہ ہے کہ نبوت کو صرف آخرت سے متعلق سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم اعلم بامور دنیاکم، تم دنیا کے امور میں کیا ہو؟ آزاد ہو۔ تو اس لیے بس دنیا ہم خود چلائیں گے، اپنی معیشت ہماری کیسے ہونی چاہیے، ہماری حکومت کیسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمارا دفاعی نظام کیسے ہونا چاہیے، ساری چیزیں یہ ہم خود کریں گے، اور آخرت کی جو تعلیمات ہیں وہ نبی سے لیں گے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ ہے۔ دیکھیں، اگر صرف نبی اخروی معاملات تک اختیار رکھتا ہے تو وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ، تو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ کس واقعے سے متعلق کہا گیا ہے؟ حضرت زینب اور حضرت زید کے واقعے میں، کہ نبی جو فیصلہ کر دے اس کے بعد آپ کے فیصلے سے ادھر ادھر ہونا ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی جو وہ کر لے، یعنی تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے کو آپ اس کو صدق کے دل کے ساتھ قبول نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آیات ہے پھر ان کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ تعبیر نخل کے واقعے میں نا، آپ نے وہ پہلے کہا تھا کہ وہ کھجور کو جو نر لگاتے ہیں نا، وہ نہ لگاؤ، پھر اس کے بعد فصل کم ہوئی تو پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس مرتبہ نہیں لگایا، تو آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم۔ تو بھائی اصل بات یہ ہے، وہ دنیاوی امور جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سفید کپڑا پہننا ہے، ٹھیک ہے، یا براؤن کلر کا پہننا ہے، آپ نے پگڑی سفید باندھنی ہے، کالی باندھنی ہے، ٹوپی پہننی ہے، ٹھیک ہے، کچھ کسی حد تک آزادی ہے، قمیص پہننی ہے یا آپ نے واسکٹ پہننی ہے، کیا کرنا ہے، لیکن اس میں حدود و قیود مقرر کی، ایک طرح کی آزادی بھی ہے، حدود و قیود بھی ہیں، کہ آپ ایسا کپڑا نہیں پہن سکتے جس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو، آپ ریشم کا کپڑا نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے، آپ ایسا کپڑا نہیں پہن سکتے جو ٹخنوں کے نیچے جا رہا ہو، آپ ایسا کپڑا نہیں پہن سکتے جس میں وہ زیادہ زرق برق اور بھڑکیلا اور اس طرح نمود و نما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اصول ذکر کر دیے اور کسی حد تک بعض چیزوں میں آزادی دے دیے۔ تو جن چیزوں میں آزادی دی ہے ان میں ہم آزاد ہیں، جن میں آزادی نہیں دی ہے ان میں ہم پابند ہیں۔ مثلا جنگ میں آزادی ہے لیکن جنگ کا طریقہ بتایا، جہاد کا طریقہ بتایا، اس طریقے کو سامنے رکھ کر ہمیں آزادی ہے، ہم ٹینک استعمال کریں، توپ استعمال کریں، لیکن آپ کی دی ہوئی گائیڈ لائن، آپ کی دی ہوئی رہنمائی کو سامنے رکھ کر۔ ایسا نہیں ہے کہ بس اب ہم جو ہے نا جنگ کا کوئی بھی معاملہ ہو تو بس وہ ختم، ابھی ہماری مرضی، ہم جیسے کریں۔ ہم جنگ کے موقع پر بچوں کو قتل نہیں کر سکتے بلا ضرورت، خواتین کو قتل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور جو وہ لوگ جو جنگ نہیں لڑتے ان کو وہ نہیں کر سکتے، ہم مسلح نہیں کر سکتے۔ بہت سی چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اس طرح معیشت کا نظام ہے، آزادی ہے تجارت کی، لیکن سود نہیں کر سکتے، دھوکہ نہیں کر سکتے، فراڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں کسی حد تک آزادی دی گئی ہے اور کسی حد تک اس کو بھی کیا کیا گیا ہے، محدود کیا گیا ہے۔ یہ کہنا کہ انسان
دنیاوی معاملات میں کلی طور پر آزاد ہے، تو یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔